الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے۔ شوال کے مہینے کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے تو اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ شوال کا معنی ہے بلند ہونا اور اوپر اٹھنا۔ اس مہینے کی ابتدائی رات جسے عرف عام میں چاند رات کہا جاتا ہے اور ایسے ہی عید، اس میں بندہ مومن کے نامہ اعمال سے گناہ معاف کر کے گناہ اٹھائے جاتے ہیں، تو اس مناسبت سے اس میں اٹھائے جانے کا معنی ہے، اس لیے اس کو شوال کہا گیا۔ اس کے ایک معنی خفت اور ہلکے پن کے بھی آتے ہیں۔ رمضان بھر میں روزے رکھنے اور نیک اعمال کرنے سے بندے سے گناہ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس مہینے کو شوال کہا جاتا ہے۔ بعض دیگر اہل علم کی رائے یہ ہے، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ اس مہینے میں نکاح کرنے میں خیر و برکت نہیں، جیسا کہ آج بعض ناسمجھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کو منحوس جانتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں اس مہینے میں نکاح کرنے کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں نکاح کرنے سے نکاح کی برکت اٹھ جائے گی۔ چونکہ اس میں برکت کے اٹھ جانے کا معنی ہے، اس وجہ سے اس کو شوال کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے زمانہ جاہلیت کے اس نظریے کی اور اس سوچ کی تردید کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح اور رخصتی اسی مہینے میں کی، تو اس سے ان کے اس نظریے کی تردید ہوگی۔ بہرحال یہ تو اس مہینے کو شوال کہنے کی وجوہات تھی۔ شوال کے لفظ کے ساتھ مکرم کا لفظ جوڑ کر شوال المکرم بھی کہا جاتا ہے۔ مکرم کا مطلب ہے اکرام کیا گیا اور عزت والا، تو چونکہ یہ مہینہ بھی شریعت کی نظر میں قابل عزت اور قابل اکرام ہے، اس وجہ سے اس کو شوال المکرم کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت مسائل اور احکام کے اعتبار سے اس کی 5 وجہ بنتی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو پہلی رات ہے، جس کو عرف عام میں چاند رات کہا جاتا ہے اور حدیث میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، تو اس رات میں رمضان بھر کے اعمال پر اجر ملتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ جاری کیا جاتا ہے، اور ایسے اگلا دن عید الفطر کا دن ہے، اور حدیث میں اس دن کو یوم الجائزہ کہا گیا ہے کہ یہ انعام کا دن ہے۔ تو عید الفطر کا دن یہ اسلام کے 2 تہواروں میں سے ایک تہوار کا دن ہے۔ اس اعتبار سے بھی کیونکہ وہ اس مہینے میں آتا ہے تو یہ اس مہینے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسری وجہ اس کی اہمیت کی یہ ہے کہ عید والے دن ایک حکم جو شریعت کی طرف سے متوجہ ہوتا ہے وہ ہے صدقہ فطر کا، تو اس مہینے میں عید والے دن صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، تو یہ اس مہینے کے ساتھ ایک خاص متعلقہ حکم ہے۔ چوتھی وجہ اس کی اہمیت کی یہ ہے کہ شوال میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں۔ حدیث میں ان روزوں کی فضیلت یہ بیان کی ہے، جو عید کے بعد یہ 6 روزے رکھے تو وہ اس کو پورا سال روزے رکھنے جیسا اجر اور ثواب ملتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے۔ اب ان روزوں کو چونکہ شش عید کے روزے کہا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ بعض نادان قسم کے لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ یہ 6 روزے رکھنے کے بعد پھر سے ایک دوسری عید مناتے ہیں، تو ان کے بعد کوئی عید نہیں ہے۔ عید جو اس سے پہلے ہو گئی عید الفطر ہے، اور اس کے بعد جو دوسری عید ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، تو لہٰذا ان 6 روزوں کے بعد عید منانا یہ درست نہیں ہے، یہ شریعت پر اضافہ ہے۔ 5ویں وجہ جو اس مہینے کی اہمیت کی ہے کہ یہ مہینہ اشہر حج میں سے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، تو یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے۔ وہ لوگ کہ جن پر شریعت کی طرف سے حج کا فریضہ عائد ہے یا جو نفلی حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ وہ ابھی سے اپنے معاملات کو، اپنے کاروبار زندگی کو سمیٹنے کی کوشش کرے تاکہ حج کے دنوں میں پھر نکلنا آسان ہو، اور ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کرے کہ حج پر جانے سے پہلے اسی مہینے سے مسائل سیکھنا شروع کر دے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے حج ہو سکے۔